دوسرا خطاب۔ یہ خطاب استاد شہید مرتضی مطہری نے 26 رمضان 1390 ہجری کو حسینیہ ارشاد تہران ایران میں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ گزشتہ رات ہماری گفتگو توبہ کے بارے میں تھی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ توبہ اہل سلوک اور اہل عبادت و بندگی کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی پروردگار کے تقرب کا خواہش مند ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی غرض سے اسے چاہیے کہ اپنے سیاہ ماضی سے منہ موڑے اور توبہ کرے۔ توبہ کی مہلت کب تک ہے؟ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ توبہ کی جو وضاحت حضرت علی علیہ السلام نے کی ہے اور جس میں توبہ کی حقیقت، اس کی شرائط اور اس کے مرحلہ کمال کی نشاندہی کی ہے، اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اس بارے میں امام علیہ السلام کے بیان کو عرض کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر ایک سوال کا جواب عرض کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ انسان کی توبہ کس وقت قبول ہوتی ہے؟ کون سا موقع توبہ کا وقت ہوتا ہے؟ یعنی کس وقت تک انسان کو توبہ کی مہلت حاصل ہے؟ انسان جب تک اس دنیا میں ہے اور اس کا رشتہ حیات باقی ہے، اور جب تک موت بالکل اس کے سر پر نہ آ جائے، اسے توبہ کی مہلت حاصل ہے۔ جب انسان موت کے چنگل میں گرفتار ہو چکا ہو اور اسے نجات کی کوئی امید نہ ہو، صرف اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ آخری لمحات اور لحظات جنہیں احادیث میں وقت معائنہ کہا گیا ہے، یعنی وہ لمحہ جب انسان موت کا اور اگلے جہان کا معائنہ کرتا ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور عین اس وقت جبکہ ابھی وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے باوجود اگلی دنیا کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے، اس لمحے سے پہلے انسان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن خود اس لمحے میں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح آخرت میں بھی توبہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ وہاں نہ انسان کو توبہ کا حوصلہ ہوگا، اور نہ اگر بالفرض توبہ کرنا بھی چاہے، جو قطعی طور پر حقیقی توبہ نہیں ہوگی، صرف ایک ظاہری عمل ہوگا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس معاملے میں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس سوال کے جواب ہماری گزشتہ رات کی گفتگو مکمل کرے گا، اس لیے ہم آج رات یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ معائنے کے لمحے میں توبہ قبول کیوں نہیں ہوتی۔ قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ اور جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے یکتا پر ایمان لائے ہیں، اور جن باتوں کا شرک کیا کرتے تھے سب کا انکار کر رہے ہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 84۔
یعنی جو ہی انہوں نے ہمارے انتقام کو دیکھا توبہ کرنا چاہی، ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ جس لمحے ہمارا انتقام ان کے سر پر پہنچے، اس لمحے ان کا اظہار ایمان کرنا، اظہار توبہ کرنا بے فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ صرف پشیمانی اور صرف پلٹنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان کسی بھی سبب سے صرف اپنی گمراہی سے لوٹ آئے تو اسے توبہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ توبہ اس وقت ہوگی جب انسان کے اندر ایک اندرونی انقلاب پیدا ہو جائے، یعنی انسان کی شہوانی، غضبی اور شیطانی قوتیں اس کی تباہ کاریوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں اور انسان کے وجود کی مملکت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ یہ ہیں توبہ کے معنی۔ توبہ یعنی انسان کا اندرونی انقلاب۔ ایک مرحلے پر پہنچنے کے بعد جب انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ موت کے چنگل میں پھنس چکا ہے اور عذاب الہی اسے اپنے سامنے نظر آتا ہے، ظاہر ہے وہ ایسے موقع پر اظہار ایمان کرتا ہے، لیکن ایمان کا یہ اظہار اس کے اندر پیدا ہونے والا مقدس انقلاب نہیں ہوتا۔ قرآن فرعون کے بارے میں کہتا ہے، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، یہاں تک کہ جب غرق ہونے کے قریب پہنچ گیا تو اس نے آواز دی کہ میں اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 90۔ فرعون جب تک دنیا میں ہے اور اس کے جسم کو دنیا کی ہوا لگ رہی ہے، وہ فرعونیت کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی دلیل نہیں مانتا، کسی واضح و نصیحت کو قبول نہیں کرتا، موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مقابلے منعقد کرواتا ہے، خود جادوگر ایمان لے آتے ہیں لیکن وہ مزید سرکشی کا اظہار کرتا ہے۔ موسیٰ اور ان کی قوم کے قتل کے درپے ہو جاتا ہے، ان کا تعاقب کرتا ہے۔ جب وہ دریا میں ڈوبنے لگتا ہے، پانی اسے گھیر لیتا ہے، اسے اپنی زندگی کا اختتام نظر آنے لگتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، تو کہتا ہے، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل۔ ہاں میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آیا۔ اب یہاں پہنچ کر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ خدا اس کی توبہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیا خدا نعوذ باللہ بخل سے کام لے رہا ہے؟ نہیں، اگر توبہ ہو تو وہ قبول کرے، یہ توبہ ہے ہی نہیں۔ توبہ یعنی باطن میں پیدا ہونے والا ایک مقدس انقلاب۔ یہ مقدس باطنی انقلاب نہیں ہے۔ ایک ایسا انسان جو دریا کی تہ میں ہو، جس کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہو، وہ جس طرف بھی نگاہ اٹھائے اسے پانی ہی دکھائی دے، اور اس حال میں وہ توبہ کا اظہار کرے، تو ایسے شخص کا ضمیر منقلب نہیں ہوا ہے، اس کی فطرت زندہ نہیں ہوئی ہے، اس نے خود اپنے خلاف قیام نہیں کیا ہے، بلکہ اس حال میں جب وہ اپنے آپ کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہا ہے تو مجبوراً اظہار تسلیم کر رہا ہے۔ لہٰذا اس سے کہتے ہیں، الآن وقد عصیت قبل، تو آواز آئی کہ اب جب کہ تو پہلے نافرمانی کر چکا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 91۔ لمحے بھر پہلے جب تم آزاد تھے اس وقت تم نے یہ بات کیوں نہ کہی؟ گھڑی بھر پہلے جب تم آزاد تھے اگر اس وقت ہی کہا ہوتا تو پتہ چلتا کہ تمہارے اندر ایک مقدس انقلاب پیدا ہوا ہے، لیکن اب جب یہ کہتے ہو تو یہ کسی مقدس انقلاب کی وجہ سے نہیں بلکہ مجبوری اور بے بسی کی بنا پر ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا مجرم ہے جو عدالت کے کٹہرے میں آنے کے بعد پشیمانی کا اظہار نہیں کرتا؟ لیکن یہ پشیمانی نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے، راہ راست پر آنے کی علامت نہیں ہے۔
اگر گرفتار ہونے سے پہلے خود مجرم کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے اور اس کے پاس جرم کرنے کا موقع ہو، اس کے باوجود جرم کا مرتکب نہ ہو، تو اس کا نام توبہ اور مخلصانہ رجوع ہے۔ بس آخری لمحات میں اس حال میں کہ جب انسان کو دوسری دنیا نظر آنے لگتی ہے، اس کی توبہ قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ توبہ ہوتی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ توبہ ہے لیکن اسے قبول نہیں کیا جاتا، نہیں، یہ اصلاً توبہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ اس دوسری دنیا میں انسان کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوتی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب اسی پہلے جواب سے واضح ہے، کیونکہ اس دنیا میں بھی انسان ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے، لہذا جب وہ وہاں پر توبہ کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدایا میں پشیمان ہوں، تو اس کا یہ اظہار پشیمانی اس میں پیدا ہونے والے باطنی مقدس انقلاب کی وجہ سے نہیں ہے، ایک آزاد انقلاب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہی انسان اس دنیا سے باہر قدم رکھتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کی حیثیت اس پھل کی سی ہے جو ایک درخت پر تھا اور اب پک کر یا کسی بھی وجہ سے درخت سے جدا ہو گیا ہے۔ پھل جب تک درخت پہ رہتا ہے اس وقت تک درخت کے نظام کا تابع ہوتا ہے۔ اگر اس کی نشو و نما ہوتی ہے تو درخت کے ذریعے ہوتی ہے، اگر اس تک پانی پہنچتا ہے تو درخت کی جڑوں کے راستے پہنچتا ہے، اگر غذائی مواد اس تک پہنچتا ہے تو درخت کے ذریعے پہنچتا ہے، اگر وہ ہوا سے استفادہ کرتا ہے تو درخت کے ذریعے استفادہ کرتا ہے، اگر اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اس عمل اور رد عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جو درخت میں انجام پاتا ہے، اگر اس کا رنگ بدلتا ہے تو یہ بھی درخت کے ذریعے ہوتا ہے۔ جو ہی پھل درخت سے جدا ہوتا ہے اس کے لیے تمام امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا لمحے بھر میں پہلے جو سیب زمین پر گرا تھا وہ کچا درخت پر موجود تھا، اس کے لیے اس بات کا امکان تھا کہ وہ پک جائے، ایک اور مرحلہ طے کر لے، اس کا رنگ بدل جائے، اس کے حجم میں اور اضافہ ہو جائے، ذائقہ اور خوشگوار ہو جائے، اس کی مٹھاس بڑھ جائے، وہ زیادہ خوشبودار ہو جائے، لیکن جو ہی وہ درخت سے گرتا ہے اس کے لیے تمام امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس لمحے وہ درخت سے گرا تھا وہی اس کی آخری کیفیت، آخری حالت ہوتی ہے۔ انسان درخت کائنات کا پھل ہے، دنیا کے درخت کا پھل ہے۔ ہم انسانوں کے لیے موجود تمام امکانات اسی کائنات میں، اسی دنیا میں ہیں۔ ہمارے لیے اچھے ہونے کا امکان اسی دنیا میں پایا جاتا ہے، ہمارے برے اور بدتر ہونے کے وسائل بھی اسی دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو کائنات اور دنیا کے درخت پر ہوتے ہیں، اس درخت کا پھل ہوتے ہیں۔ این جهان همچون درخت است ای گرام، ما بران چون میوه های نیم و خام۔ جب تک ہم کائنات کے درخت کی شاخ پر ہیں ہمارے پاس تمام امکانات موجود ہیں۔ اگر ہم عبادت کریں تو پکے ہوئے پھل کی طرح پک جائیں گے، اور اگر گناہ کے مرتکب ہوں گے تو سڑے ہوئے پھل کی مانند سڑ جائیں گے، جیسے کوئی کیڑا یا گھن درخت کے ذریعے اس پھل تک پہنچ گیا ہو۔ توبہ بھی امکانات میں سے ایک امکان ہے، اس پانی یا خوراک کی مانند ہے جو درخت کائنات کے ذریعے ہم تک پہنچنا چاہیے، لہذا مرنے کے بعد ہمارے کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عرض کیا کہ توبہ ایک مقدس انقلاب ہے، اور تمام تبدیلیوں، تغیرات اور انقلابات کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ اپنی راہ کو بدلنا، اپنی سمت میں تبدیلی لانا اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اوپر اٹھنا اور نیچے گرنا اس دنیا میں ممکن ہے جو ہی ہم اس دنیا میں قدم رکھیں گے، جس حد اور جس درجے میں ہوں گے، جس راہ پر ہوں گے، جس سمت ہمارا رخ ہوگا، وہیں ٹھہر کے رہ جائیں گے، اسی مقام پر
ہمارے عمل کی آخری حد ختم ہو جائے گی۔ ایک اور مثال پیش خدمت ہے۔ بچہ جب تک رحم مادر میں ہوتا ہے ماں کے وجود سے وابستہ ہوتا ہے، اس کی خوراک ماں کی جانب سے ہے، اس کے بدن کا مایہ اور پانی ماں کے وجود سے ہے، اس کی تندرستی اور بیماری ماں سے ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ماں سے پیدا ہوتا ہے ماں سے اس کی یہ وابستگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی ایک اور نظام کے تابع ہو جاتی ہے، اور اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس پہلے نظام کے ساتھ جو رحم مادر کا نظام تھا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جو ہی انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کی زندگی کا نظام یکسر بدل جاتا ہے، اور اس کے لیے اس دنیا کے نظاموں سے معمولی سے استفادے کا بھی امکان نہیں رہتا۔ عمل اور توبہ، پیش قدمی اور پسپائی، اوپر اٹھنا اور نیچے آنا، اور راستے اور سمت کو تبدیل کرنا، یہ سب باتیں اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا قول ہے، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 42۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے۔ دنیا جزا اور احتساب کا مقام نہیں ہے۔ البتہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا میں کسی مکافات عمل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بعض اعمال کی دنیا ہی میں مکافات ہے، اور دنیا میں انسان کو جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے بعض انسان کے عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ خدا ہر برے عمل کا حساب اسی دنیا میں لے لیتا ہے، اور نہ یہ تصور پیدا ہو کہ کسی بری حالت کا انسان کو شکار ہونا پڑتا ہے وہ اسی کے کسی گزشتہ عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اگر اس دنیا میں انسان کو کوئی سزا نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حساب صاف ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو دنیا میں کوئی سختی دیکھنا پڑے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اعمال بد کا مرتکب ہوا ہے۔ مثلا یہ جو ایک سیلاب آیا اور پاکستانیوں کو ہلاکت سے دوچار کیا، کیا یہ ان کے برے عمل کی دلیل ہے؟ یعنی خدا نے اس دنیا ہی میں ان کا حساب کر دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ دنیا مقام عمل ہے، مقام حساب نہیں۔ اس کے برعکس آخرت مکان عمل نہیں، صرف اور صرف حساب لیے جانے کی جگہ ہے۔ بس یہ جو انسان کے لیے توبہ کا وقت موت اور اس کے آثار نظر آنے سے پہلے تک محدود کیا گیا ہے، اور جب انسان کو موت اپنے سر پر نظر آنے لگتی ہے جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا تھا، تو ایسے وقت میں اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح عالم آخرت میں توبہ نہ ہونے کا سبب وہی باتیں ہیں جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ان سے ہمیں کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہیے؟ بقول حضرت امام علی علیہ السلام، اليوم عمل، آج عمل کا دن ہے، لہذا ہمیں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو یہ سوچ کر توبہ میں تاخیر کرتے رہتے ہیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
سورہ نساء آیت نمبر 120۔ یہ امید رکھنا کہ ابھی دیر نہیں ہوئی، ابھی تو ہماری کافی عمر باقی ہے، ابھی ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ یہ شیطانی بہلاوے ہیں، نفس امارہ کے فریب ہیں۔ انسان کو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں ہماری تمہید ختم ہوئی۔ اب حضرت علی علیہ السلام کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ توبہ کی شرائط۔ جب اس شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے استغفار کی اور حضرت علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ وہ شخص استغفار کے معنی، اس کی حقیقت اور اس کے بلند مقام سے واقف نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے اعتراض کرتے ہوئے اس سے کہا، ثقلتک امک اتدری ما الاستغفار الاستغفار درجة العلیین۔ خدا تجھے موت دے، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے اور روئے۔ تو لفظ استغفار کہتا ہے، جانتا بھی ہے استغفار کی حقیقت کیا ہے؟ استغفار علیین کا مرتبہ ہے۔ علیین یعنی وہ لوگ جو قرب الہی کے ان بلند درجات پر فائز ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، استغفار اور توبہ ایک کلمہ ہے جو 6 بنیادوں پر قائم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی بیان کی ہوئی ان 6 بنیادوں کو علماء نے اس طرح سمجھا ہے کہ ان میں سے 2 توبہ کی رکن و اساس ہیں، دوسری 2 توبہ کی قبولیت کی شرط ہیں، یعنی 2 توبہ کی حقیقت کو تشکیل دیتی ہیں، اور دوسری 2 توبہ کی قبولیت کی شرط کو، اور آخری 2 توبہ کے کامل ہونے کی شرط ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ 6 شرائط کیا ہیں۔ فرماتے ہیں، اولها الندم على ما مضى۔ توبہ کی پہلی شرط ماضی پر پشیمانی، حسرت، افسوس اور باطنی خلش اور تکلیف ہے۔ یعنی توبہ اس وقت حقیقی توبہ ہے جب آپ اپنے گزشتہ سیاہ اعمال نامے پر نگاہ ڈالیں تو یکلخت ایک ندامت، ایک پشیمانی، ایک افسوس اور غیر معمولی حسرت آپ کے اندر پیدا ہو۔ آپ اپنے دل میں ایک خلش محسوس کریں اور خود سے کہیں، یہ میں نے کیا کیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی انسان کوئی کام اس خیال سے کرتا ہے کہ اس سے اسے فائدہ پہنچے گا۔ یہ کام کرنے کے بعد یک وہ دیکھتا ہے کہ مثلاً اس کام سے اسے 10,000 روپے کا نقصان ہوا ہے۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو کہتا ہے اوہ، اور اپنی انگلی دانتوں میں دبا لیتا ہے، ہائے میں نے کیوں ایسا کام کیا؟ اس چیز کو پشیمانی اور حسرت کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کیا اور اب اس کی وجہ سے اتنا پشیمان ہوں، ایسا پچھتا رہا ہوں کہ اگر پچھتاوے کے سینگ ہوتے تو ابھی میرے سینگ نکل آتے۔ ایسی پشیمانی اور ندامت توبہ کی پہلی شرط ہے۔ خدا نخواستہ آپ کے لب ایک حرام مثلاً شراب سے آلودہ ہیں، پھر ایک مرتبہ آپ سوچتے ہیں کہ آخر قرآن کریم نے شراب نوشی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت، پانسا، یہ سب گندے شیطانی اعمال ہیں، لہٰذا ان سے پرہیز کرو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ شراب، جوا اور بت پرستانہ کام خبائث ہیں۔
اگر بہتری، سعادت اور کامیابی چاہتے ہو تو ان سے دور رہو۔ شراب نوشی سعادت اور کامیابی کے منافی عمل ہے۔ جوا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور جس شکل و صورت میں بھی ہو گناہان کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مسلمان جوا نہیں کھیلتا۔ غیبت کی مذمت۔ ہم کیسے مسلمان ہیں جو اسلام کی طرف سے حرام کیے گئے بڑے بڑے کاموں کا بھی ارتکاب کر بیٹھتے ہیں؟ قرآن ہمارے درمیان رائج اس گناہ یعنی غیبت کرنے اور تہمت لگانے کے بارے میں اور کس قدر متنبہ کرے۔ خدا کی قسم، انسان کو لوگوں کے درمیان رائج اس قدر تہمت پر تعجب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں تہمت کیا ہے؟ ہمارے پاس اول درجے کے 2 گناہان کبیرہ ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ بولنا، دوسرا غیبت کرنا ہے۔ گناہ کبیرہ یعنی وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اے لوگو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ مردے کا گوشت کھانا کس قدر کری اور نفرت انگیز ہے، خصوصاً اگر انسان اس مردہ شخص کو جانتا ہو اور وہ اس کا دوست بھی ہو۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے؟ تہمت یعنی جھوٹ بھی اور غیبت بھی، یعنی جب یہ 2 گناہ جھوٹ اور غیبت مل جائیں تو اس کا نام تہمت ہو جاتا ہے۔ ہمارے درمیان تہمت کتنی عام ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ مقدس بننے کی خاطر کسی کی غیبت کرتے ہوئے اپنی بات سے پہلے لوگ کہتے ہیں لگا دیتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے کسی دوسرے پر تہمت لگائی، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس تہمت کا بار اپنی گردن پر نہ ڈالیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، کہتے ہیں فلاں جگہ ایسی ہے۔ دوسرا ہم سے سننے کے بعد کسی اور جگہ جا کے کہتا ہے لوگ کہتے ہیں، اور پھر کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں، بلکہ دوسرے ایسا کہتے ہیں۔ قرآن نے اس سے بھی منع کیا ہے اور اس کو بھی ایک بڑا گناہ شمار کیا ہے۔ فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ جو لوگ کسی مومن شخص، مومن افراد یا مومنین کے کسی ادارے کے بارے میں کوئی بری اور قبیح بات پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اگر آپ نے کسی احمق سے، کسی مفاد پرست سے یا کسی ایسے شخص سے جس کی بات کی جڑ کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ وہ کہاں ہے، کسی کے متعلق کوئی بات سنی ہو، تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کہیں کہ میں نے سنا ہے، یا یہ کہ لوگ کہتے ہیں۔ خود یہ کہنا بھی کہ کہتے ہیں تشیع فاحشہ یعنی برائی پھیلانا ہے۔ دوسرے گناہ بھی اسی طرح ہیں۔ جو شخص نظر بازی کرتا ہے، لوگوں کی عزت و ناموس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ بہار الانوار جلد 14۔ اسی طرح جس نے نماز ترک کی، جس نے روزہ چھوڑا، مجھے نہیں معلوم کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں۔ انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے
لوگ ماہ رمضان میں سڑک پر چلتے ہوئے علل اعلان ہونٹوں میں سگریٹ دبائے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی گاڑی میں بیٹھا سگریٹ پیتا نظر آتا ہے۔ ہر سال پولیس کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ کسی کو روزہ خوروں کے خلاف اقدام کا حق نہیں ہے۔ خود پولیس کارروائی کرے گی۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی پولیس والے نے کسی روزہ خور کو روکا ہو۔ علل اعلان روزہ خوری اسلام کی بے حرمتی ہے۔ یہ عمل قرآن کی بے عزتی کرتا ہے، پیغمبر اسلام کی توہین کرتا ہے۔ اگر آپ روزہ خوری کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کیجیے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں روزہ خوری کی تو آپ ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، لیکن جب آپ سڑکوں پر روزہ خوری کرتے ہیں تو روزہ خوری کے ساتھ ساتھ آپ اسلام کی توہین بھی کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی کی ہوئی غیبتوں پر ایک نظر ڈالیں، اپنی شراب نوشیوں کو پیش نظر رکھیں، اپنی کی ہوئی تہمتوں کو مد نظر رکھیں، اپنے جوا کھیلنے پر نظر ڈالیں، اپنی نظر بازیوں کو دیکھیں۔ خواتین اپنے عریاں لباسوں کا جائزہ لیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج میں ایسی عورتوں کو دیکھا جنہیں ان کے بالوں سے لٹکایا گیا تھا اور آتشی کوڑوں سے ان کو مار رہے تھے۔ میں نے حیرت کے ساتھ جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بال نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھیں۔ اس وقت بے پردگی کا رواج تو نہیں تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چشم باطن سے دیکھا۔ یہ چیزیں 1400 سال پہلے سے کتابوں میں ہیں۔ فرمایا، میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا جنہیں ان کے سینوں سے لٹکایا گیا تھا اور ان کے سینوں پر کوڑے مارے جا رہے تھے۔ یہ عورتیں جو اس حال میں تھیں، یہ کون تھیں؟ فرمایا، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دوسروں کے سامنے اپنے بدن کی نمائش کرتی ہیں۔ آخر دنیا کی یہ 4 دن کی زندگی کیا حیثیت رکھتی ہے کہ اسے اس طرح بسر کرے؟ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے عذاب الہی میں مبتلا کر لے۔ بخدا درست ہے بقول یہ چکنے گھڑے ہیں۔ یہ جسارت آخر کب تک؟ خدا کے خلاف بغاوت کب تک؟ پیغمبر اسلام کی توہین کب تک؟ اب یہ توہین چاہے زبانی کی جائے یا تحریری، انسان کیا کہے کہ اس ملک میں ایسی کتاب شائع ہوتی ہے جو سرتپا پیغمبر اسلام کی توہین سے بھری پڑی ہے، اور اس کی پشت پر باقاعدہ نمبر بھی ثبت ہے، یعنی وہ باقاعدہ حکومت سے منظور شدہ بھی ہے، اسے اشاعت کی باقاعدہ اجازت بھی دی گئی ہے۔ ہوش میں آؤ، ذرا سوچو، کب تک غفلت میں پڑے رہو گے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہمارے یہ دل جھک جائیں، خاشع ہو جائیں، یاد خدا کے لیے نرم ہو جائیں، اور خدا کی جانب سے نازل ہونے والے اس برحق قرآن کی پرواہ کریں، اس کی تعلیمات پر توجہ دیں۔ دیکھیے، محرم آ رہا ہے۔ اگر ہمارا دل زیادہ سے زیادہ اس بات پر خوش ہو کہ کسی مجلس میں شرکت کر کے چند قطرے آنسو بہا لیں، تو واللہ یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اور اپنے اسلام کے حال پر کچھ دیر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، ہماری اولادیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں، ہماری لڑکیاں ہاتھ سے نکل گئی ہیں، ہمارا معاشرہ
ہاتھ سے نکل گیا ہے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، ہمیں چاہیے توبہ کریں۔ دوبارہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا، سب سے پہلے تو تمہاری روح میں خلش پیدا ہونی چاہیے، اسے شعلہ ور ہونا چاہیے، تم اپنے آپ کو حسرت میں ڈوبا ہوا محسوس کرو، ندامت اور پچھتاوے میں غرق محسوس کرو، اپنے گناہوں پر نظر ڈالو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے آپ سے حساب لو، دیکھو کہ روزانہ کتنے گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہو۔ شیخ بہائی کہتے ہیں، جد تو آدم بهشتش جایی بود، قدسیان کردن به هر او سجود. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خام. تو طمع داری که با چندین گناه، داخل جنت شوی رو سیاه. اے انسان، تیرے جد آدم علیہ السلام بہشت میں تھے اور فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، لیکن جو ہی وہ ایک گناہ کے مرتکب ہوئے، ان سے کہہ دیا گیا کہ بس اب یہ سب کچھ ختم، تم گناہ گار ہو، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن اے روسیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ کئی گناہ کر کے بھی جنت میں چلا جائے گا؟ توبہ کی دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا، العزم على ترک العود. ایک مردانہ عزم، ایک پکا ارادہ کہ اب مزید میں یہ عمل بد انجام نہیں دوں گا۔ البتہ یہ جو شعر میں نے پڑھے ہیں، ان سے کہیں میں نے اپنے آپ کو مایوس نہ کیا ہو، یہ نہ سمجھیے گا کہ لیجئے ہمارا تو کام تمام ہو گیا، نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ. سورہ زمر آیت نمبر 39. خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، جتنے بھی گناہ کیے ہوں بارگاہ الہی میں لوٹ جائیے، خدا قبول کرے گا۔ توبہ کی قبولیت کی تمام شرائط کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن گناہ کی حد اور مقدار کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہا ہے کہ اگر تمہارے گناہ اس حد تک ہوئے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ ہوئے تو نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ توبہ کرو قبول ہوگی، البتہ شرط یہ ہے کہ توبہ صدق دل سے کی جائے۔ اگر آپ کے باطن میں خلش پیدا ہو جائے، آپ کی روح میں ایک مقدس انقلاب بپا ہو جائے، آپ گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا عزم کر لیں، تو آپ کی توبہ قبول ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ کا عزم حقیقی عزم ہو، ایسا نہ ہو کہ یہاں آئے اور دل میں اپنے برے حالوں پر افسوس کیا اور باہر جاتے ہی سب کچھ بھول گئے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ زیادہ بری چیز ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جو لوگ استغفار کرتے ہیں اور پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں، ان کا استغفار کرنا استغفار نہ کرنے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ یہ توبہ کا مذاق اڑانا ہے، خدا کی تضحیک ہے، توبہ کی تضحیک ہے۔ یہ دو چیزیں توبہ کی رکن ہیں۔ پہلی چیز ندامت، حسرت، باطنی خلش، ماضی پر دکھ، گناہ پر مکمل پچھتاوا، اور دوسری چیز دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور پکا ارادہ۔ لیکن توبہ کی دو شرطیں بھی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ لوگوں کے حقوق الناس ان کو لوٹانا چاہیے،
خدا عادل ہے، وہ اپنے بندوں کے حقوق نظر انداز نہیں کرتا۔ لوگوں کے حقوق انہیں لوٹانے کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہے، آپ کو چاہیے کہ وہ مال اس کے مالک کو واپس کریں، یا کم از کم اس کی رضامندی حاصل کریں۔ آپ نے لوگوں کی غیبت کی ہے، آپ کو انہیں راضی کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو چھوٹا بنائیں، ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ جناب میں نے آپ کی غیبت کی ہے، التماس کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں۔ ایک قصہ خود میرے ساتھ بھی پیش آیا ہے، نہیں معلوم اسے بیان کرنا درست ہے یا نہیں۔ میری طالب علمی کا زمانہ تھا، طالب علمی کے دنوں میں البتہ دوسری جگہوں سے کم، لیکن پھر بھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ انسان کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے اور کچھ لوگ مختلف لوگوں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات انسان خود بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خدا رحمت کرے مرحوم آیت اللہ العظمی آقائے حجت رضوان اللہ علیہ پر۔ میں ایک مرتبہ ایسے حالات میں پھنس گیا اور کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جا بیٹھا جنہوں نے آقائے حجت کی غیبت کی۔ آقائے حجت میری گردن پر استادی کا حق رکھتے ہیں، میں نے کئی سال ان سے درس پڑھا تھا، حتیٰ ان کے درس میں ایک عام مقابلے میں ان سے انعام بھی حاصل کیا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، میں کیوں وہاں جا پھنسا۔ ایک مرتبہ گرمیوں میں وہ حضرت عبدالعظیم کے حرم کے علاقے میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ ایک دن سپہر کے وقت میں نے ان کے گھر پر دستک دی اور کہا کہ انہیں بتائیں فلاں آیا ہے۔ وہ اندرونی میں تھے، اجازت عنایت کی۔ مجھے یاد ہے کہ میں اندر گیا، ان کے سر پر ٹوپی تھی اور وہ ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ وہ بوڑھے اور بیمار تھے، یہ ان کے انتقال سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا جناب علی، میں ایک بات عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے آپ کی غیبت کی ہے، البتہ بہت کم، لیکن نسبتاً زیادہ غیبت سنی ہے۔ میں اپنے اس عمل پر پشیمان ہوں کہ آخر میں کیوں ایک ایسی محفل میں شریک رہا جس میں لوگ آپ کی غیبت کر رہے تھے، پھر میں نے آپ کی غیبت سنی، اور کیوں خود میری زبان پر بھی آپ کی غیبت آ گئی۔ اب جب کہ میں نے عزم کر لیا ہے کہ کبھی آپ کی غیبت نہیں کروں گا اور ہرگز کسی سے آپ کی غیبت نہیں سنوں گا، لہٰذا میں یہ عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے درگزر فرمائیں۔ وہ جس بزرگواری کے حامل تھے، انہوں نے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا ہم جیسے لوگوں کی غیبت کرنے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ ہماری غیبت اس طرح کی جاتی ہے کہ اس سے اسلام کی توہین ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ غیبت خود ہماری ذات سے متعلق ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور کوئی ایسی جسارت نہیں کی جس سے اسلام کی توہین ہوتی ہو۔ جو کچھ تھا وہ آپ کی ذات سے متعلق تھا۔ انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا۔ انسان اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے حقوق اور ان کے قرض ادا کرے۔ ایسا شخص جس کے ذمے زکوٰۃ ہو اور اس نے وہ ادا نہ کی ہو، اس کی گردن پر حق الناس ہے، اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے۔ ایسا شخص جس کے ذمے خمس ہو اور اس نے وہ ادا نہ کیا ہو، اس کی گردن پر حق الناس ہے، اسے چاہیے اسے ادا کرے۔ ایسا شخص جس نے رشوت لی ہو، اسے چاہیے وہ اسے اس کے مالک کو واپس کرے۔ ایسا شخص جس نے کسی بھی ذریعے سے کوئی حرام مال بنایا ہے، اسے چاہیے اس مال کو واپس کرے۔ اگر کسی نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے اس کی رضا حاصل کرے۔ توبہ یوں ہی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے توبہ کی شرط یہ کہ لوگوں کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں
انہیں واپس لوٹاؤ۔ مثلاً آپ نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہے اور اب انہیں دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور آپ ایسے حالات میں ہیں کہ ان تک دسترس نہیں، مثلاً وہ مر چکے ہیں۔ ایسی صورت میں استغفار کریں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں، انشاءاللہ خدا انہیں آپ سے راضی کرے گا۔ توبہ کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ حقوق اللہ ادا کریں۔ حق اللہ سے کیا مراد ہے؟ مثلا روزہ حق اللہ ہے، روزہ خدا کا ہے۔ جو روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کی قضا کیجئے، جو نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ادا کیجئے۔ آپ مستطیع تھے لیکن حج کو نہیں گئے تھے، آپ کو چاہیے کہ حج انجام دیں۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ حج کے بارے میں آیا ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو جائے اور اسے کوئی عذر شرعی بھی نہ ہو، یعنی اسے طبیعی استطاعت حاصل ہو اور سفر کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسے مالی استطاعت حاصل ہو اور اس کی اقتصادی حالت اسے اجازت دیتی ہو، جسمانی استطاعت رکھتا ہو اور ایسا مریض نہ ہو جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے یہاں تک کہ مر جائے، ایسا شخص مرتے وقت اسلام کی حالت میں دنیا سے نہیں جائے گا۔ اس کے پاس خدا کے فرشتے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں مت ان شئت یہودیا وان شئت نصرانیا۔ وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 20 تا 21۔ تم نے اسلام کے اس رکن کو انجام نہیں دیا، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو یہودی مرو اور چاہو تو نصرانی، اب تم مسلمان نہیں مر سکتے۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو؟ مجھے یاد آیا کہ 2-3 رات قبل جب میں نے فضیل بن آیاس کے بارے میں بات کی تھی تو بعد میں مجھے ایک محترم خاتون کا ایک خط دیا گیا جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ اپنے سننے والوں کا احترام کرتے ہیں تو اپنی تقریر میں اس بات کا بھی تذکرہ کریں، کیونکہ یہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے، لہٰذا میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میں ایک رات صرف اسی پہلی مرتبہ کے لیے یہاں آئی تھی، لیکن میں اس قدر متاثر ہوئی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ دوبارہ بھی یہاں آؤں گی۔ میں آج یہاں آئی ہوں اور آئندہ بھی آؤں گی۔ میں نے تربیتی علوم میں ماسٹرز کیا ہے، پرنسپل ہوں۔ اس وقت مجھے یہ یاد نہیں کہ وہ پرائمری اسکول کی پرنسپل تھیں یا ہائی اسکول کی۔ آپ نے بہت سی باتیں کی۔ فضیل بن آیاز میں قرآن کی ایک آیت سن کر انقلاب بپا ہو گیا، یا نماز اور حضور قلب کے بارے میں بیان کیا۔ میں بدقسمت جو سرے سے قرآن کے معنی ہی نہیں سمجھتی، کیا کروں؟ میں جو نماز کے معنی ہی نہیں سمجھتی، میرے لیے اس کے دوران حضور قلب کیوں کر ممکن ہے؟ گویا یہ خاتون اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم نے نرسری پڑھی، پرائمری پڑھی، ہائی اسکول اور کالج، یونیورسٹی کی تعلیم بھی مکمل کی، لیکن قرآن ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ لہٰذا آپ یہاں اس حد تک عربی سکھانے کا کوئی بندوبست کیجئے کہ لوگ کم و بیش قرآن کے معنی سمجھ سکیں، نماز کے معنی جان سکیں، اور کم از کم نماز کو اس کی روح کے ساتھ پڑھ سکیں، قرآن کو اس کی روح کے ساتھ پڑھ سکیں، قرآن کی ایک آیت بھی پڑھیں تو اسے سمجھیں۔ میں دوستوں کے مشورے سے آپ سب کے لیے ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ اظہار کیا ہے اور اس کو واجب ترین واجبات میں سے سمجھتا ہوں کہ مسلمان عربی زبان سے واقفیت حاصل کریں، وہ سمجھیں کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اپنے قرآن کو سمجھیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ دنیا کی ہوس نے ہمیں اس طرح گرفت میں لے لیا ہے، کیونکہ انگریزی زبان آمدنی اور مادیات کی کنجی ہے، اس لیے ہم
اپنے 7-8 سالہ بچے کو بھی انگریزی سیکھنے بھیج دیتے ہیں۔ بہت کم گھرانے ایسے ہوں گے جن میں کم از کم ایک فرد انگریزی نہ جانتا ہو، لیکن ہم اس بات کے لیے تیار نہیں کہ عربی کی ایک کلاس ترتیب دیں اور خدا کی خاطر عربی زبان سیکھیں۔ اپنی نماز کے لیے عربی سیکھیں، اپنے قرآن کے لیے عربی سیکھیں۔ کئی مرتبہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم یہاں عورتوں اور مردوں کے لیے عربی سیکھنے کی کلاس ترتیب دینے کو تیار ہیں۔ لوگ آئیں اور اپنے نام درج کرائیں۔ عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کلاسز ہوں گی۔ یہ ادارہ حسینیہ ارشاد مراد ہے۔ ان کے لیے مفت عربی سکھانے کے لیے انتظام کو تیار ہے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے 2 موضوع بیان کیے جو سچی توبہ کی تکمیل کی شرائط ہیں۔ فرمایا، توبہ اس وقت توبہ ہے جب اس گوشت کو گھلا دو جسے تم نے حرام کھا کر پروان چڑھایا ہے۔ یہ انسان کا گوشت نہیں ہے، یعنی یہ گوشت جو رت جگہ کی محفلوں میں تمہارے بدن پر چڑھا ہے، یہ بدن جو تم نے بنایا ہے حرام سے ہے۔ تمہاری ہڈیاں حرام سے بنی ہیں، تمہاری جلد حرام سے بنی ہے، تمہارا گوشت حرام سے بنا ہے، تمہارا خون حرام سے بنا ہے۔ تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو پگھلاؤ اور اس کی جگہ وہ گوشت نشو و نما پائے جو حلال ذرائع سے پیدا ہوا ہو۔ اپنے آپ کو کھلاؤ۔ یقیناً اس بات کا آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ میرے والد بتاتے تھے کہ مرحوم حاج مرزا حبیب رضوی خراسانی، جن کے شعر آج کل آپ لوگ بہت سنتے ہیں اور جو خراسان کے ایک بڑے مجتہد، عارف، فلسفی اور حکیم تھے، اچھے ڈیل ڈول کے مالک تھے اور بہت فربا تھے۔ زندگی کے آخری دنوں میں ان کی ملاقات ایک اہل دل، اہل معانی اور اہل حقیقت ہستی سے ہوئی۔ حاج مرزا حبیب نے اپنے اس علمی مقام، معاشرے میں اپنی اس شہرت اور خراسان کے درجے اول کے مجتہد ہونے کے باوجود اس زاہد، متقی اور روحانی انسان کے سامنے زانوی ادب طے کیے۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میں نے اچھے تن و توش کے مالک ان حاج مرزا حبیب کو اس حال میں دیکھا کہ ان کا بدن انتہائی لاغر ہو چکا تھا۔ لوگ دبلا ہونے کے لیے یورپ جاتے ہیں اور ڈائٹنگ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حاج مرزا حبیب کا بدن اپنی عمر کے آخری حصے میں گھل کر کم ہو گیا تھا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کا مصداق بن گئے تھے کہ اس گوشت کو، البتہ میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ حرام گوشت کے راستے سے، جو تم نے غفلت کے عالم میں پروان چڑھایا ہے اسے گھلاؤ۔ چھٹی شرط بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، یہ بدن جس نے اس قدر گناہوں کی لذت چکھی ہے، اسے اطاعت کی تکلیف کا مزہ چکھاؤ۔ نزاکت اور ناز و نیم کی فضا سے باہر نکلو۔ ناز و نیم کا دلدادہ شخص خدا کا بندہ نہیں بن سکتا۔ ایسا شخص سرے سے انسان ہی نہیں بن سکتا۔ وہ انسان ہی نہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، دشوار ہوتا ہے، کیونکہ دشوار ہوتا ہے اس لیے خاص طور پر رکھیے۔ آپ ساری رات عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو دشوار محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دشوار محسوس ہوتا ہے اس لیے خاص کر یہ کام کیجیے۔ کچھ عرصے اپنے آپ کو مشقت اور صعوبت میں ڈالیں، اپنی تربیت کریں۔ قرآن میں 2 تعبیریں ہیں جن کا ذکر اس نے توبہ کے بعد کیا ہے۔ ایک یہ کہ توبہ کو تطہیر کے ساتھ ملاتا ہے، مثلا ارشاد ہوتا ہے،
ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے توبہ کرو اور توبہ کے پانی سے خود کو دھو ڈالو، پاک کرو، چشم بینا رکھو۔ صفائی صرف بدن کی نہیں ہوتی، بدن کو ہم اچھی طرح صاف رکھتے ہیں۔ البتہ یہ نہ صرف کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی بات بھی ہے، اسے صاف رکھنا بھی چاہیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے صاف ترین رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ ہم ہر روز شاور لیتے ہیں، چند دنوں میں ایک بار اپنے بدن پر صابن لگاتے ہیں، اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں، اپنے کوٹ پینٹ کو صاف ستھرا اور داغ دھبوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صاف ستھرا رہنا چاہتے ہیں۔ تو کیا آپ صرف یہی بدن ہیں؟ اپنے آپ کو پاک کیجئے، اپنی روح کو پاک کیجئے، اپنے قلب کو پاک کیجئے، اپنے دل کو پاک کیجئے، اپنے اس قلب، دل اور روح کو آب توبہ سے پاک کیجئے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ قرآن کی ایک اور تعبیر یہ ہے کہ وہ بعض دوسرے مقامات پر توبہ کو کلمہ اصلاح کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ان اللہ غفور رحیم۔ پھر ظلم کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو خدا اس کی توبہ قبول کر لے گا کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 39۔ کل رات ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کی خصوصیات اور امتیازات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اس کا نصف وجود اس کے دوسرے نصف وجود کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ قیام اور یہ انقلاب کبھی تو انسان کے وجود کے پست مقامات کی جانب سے ہوتا ہے، شہوت قیام کرتی ہے، غضب اٹھ کھڑا ہوتا ہے، شیطنت سر ابھارتی ہے، اور کبھی یہ قیام انسان کی روح کے اعلیٰ مقامات کی جانب سے ہوتا ہے، عقل قیام کرتی ہے، فطرت جوش میں آتی ہے، ضمیر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، دل اور ضمیر کی گہرائی قیام کرتی ہے۔ اگر انسان کے وجود کے غیر مقدس مقامات کی جانب سے قیام ہو، یہاں جب ہم اعلیٰ اور پست کہتے ہیں تو مراد مقدس اور غیر مقدس ہے۔ حیوانی عناصر کی طرف سے قیام ہو تو اس قیام و انقلاب کا نتیجہ ایک ہلچل اور افراتفری کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اس کا نام بلوا ہے۔ کل رات ہم نے مثال عرض کی تھی کہ جن لوگوں نے تقدس، زہد اور تقوی کے نام پر خواہشات کے اعتبار سے محرومی اٹھائی ہے اور خود کو محروم رکھا ہے، یک دیکھتے ہیں کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب دھماکے کی سی کیفیت اور افراتفری کا عالم ان پر طاری ہو جاتا ہے۔ اسے دھماکے اور بلوے کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ کیفیت اس قیام اور انقلاب کے برخلاف ہوتی ہے جو انسانی وجود کے مقدس عناصر کی جانب سے بپا ہوتا ہے۔ وہ انقلاب جو عقل انسانی وجود میں برپا کرتی ہے، وہ شورش جو انسان کی خدا شناس اور خدا پرست فطرت برپا کرتی ہے، وہ ایک مقدس انقلاب ہے۔ مقدس انقلاب اصلاح کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ مقدس انقلاب ماضی کے قبیح اثرات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ مقدس انقلاب قصاص لیتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ سورہ بقرہ
آیت نمبر 179۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اپنے بدن سے انتقام لو، قصاص لو۔ جو گوشت حرام سے پروان چڑھا ہے اسے گھلاؤ، اسے تحلیل کرو۔ یہ نفسانی خواہشات سے قصاص اور انتقام لینا ہے۔ انقلاب جب مقدس ہوتا ہے تو گزشتہ برے اثرات کو مٹانا چاہتا ہے اور مٹا بھی دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن یوں بیان کرتا ہے، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، یعنی جو توبہ اور اصلاح کرے۔ بنیادی طور پر توبہ ایک اصلاحی قیام ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ آج جاگنے کی رات ہے، ہمیں چاہیے کہ آج کی شب دعا کریں، قرآن سر پہ رکھیں۔ لہٰذا میں اپنی گزارشات کو مختصر کرتا ہوں۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ انسان کا ایک امتیاز توبہ ہے، نیز یہ بھی عرض کیا تھا کہ راستہ بدلنا، رخ تبدیل کرنا صرف انسان کا خاصہ نہیں ہے، حیوانات میں بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، اور حتیٰ نباتات میں بھی کسی حد تک یہ صفت موجود ہے۔ لیکن راہ کی جس تبدیلی کا نام توبہ ہے اور جس کے معنی ایک قسم کا مقدس اندرونی انقلاب ہے، یہ صرف انسان کے ساتھ مختص ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، نوع بشر کے تمام رہنماؤں کے مقابلے میں انبیاء کو ایک امتیاز اور ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ دوسرے رہنما معاشرے میں جو انقلاب لے کر آتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ کامیابی یہ رہی ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کو، ایک طبقے کو یا افراد بشر کے طبقات کو کسی دوسرے طبقے یا طبقات کے خلاف کھڑا کیا ہے۔ معاشرے میں دو محاذ وجود میں لے آتے ہیں اور ایک محاذ کو دوسرے محاذ کے خلاف کمر بستہ کر دیتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے کے ہاتھ میں خنجر دے کر انہیں ایک دوسرے کے خلاف یلغار پر ابھارتے ہیں۔ البتہ ایک اچھا کام ہے۔ کس مقام پر یہ کام اچھا ہے؟ اس مقام پر جہاں ایک ظالم اور ایک مظلوم طبقہ پیدا ہو جائے۔ مظلوم کو اپنے حق کے حصول کی دعوت دینا خود ایک انسانی عمل ہے۔ یہ عمل اسلام میں پایا جاتا ہے، انبیاء نے بھی یہ عمل انجام دیا ہے۔ خاص طور پر اسلام میں تو ظالم کے خلاف مظلوم کی حوصلہ افزائی کرنا اور اسے تقویت پہنچانا شامل ہے۔ اپنے دو عظیم بیٹوں حسن اور حسین کے نام حضرت علی علیہ السلام کی وصیتوں میں سے یہ بھی ہے کہ كونا لظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 47۔ لیکن ایک اور عمل ہے جسے دوسرے انقلابی رہنما انجام دینے پر قادر نہیں، صرف انبیاء اسے انجام دینے پر قادر تھے۔ ان کے سوا کسی اور میں اسے انجام دینے کی قدرت نہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ وہ انسان کو خود اپنے خلاف ابھارتے تھے، یعنی ایسا کام کرتے تھے کہ از خود انسان میں احساس گناہ پیدا ہو اور پھر وہ خود اپنے خلاف قیام کرے، مقدس انقلاب برپا کرے، شورش کرے۔ اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو انبیاء کے سوا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں یہ قدرت پائی جاتی ہو کہ وہ لوگوں کو اپنی بدکاریوں اور جرائم کے خلاف قیام و انقلاب پر آمادہ کرے۔ انبیاء نہ صرف مظلوم کو ظالم کے خلاف ابھارتے تھے بلکہ انہوں نے خود ظالم کو اس کے اپنے ہی خلاف ابھارا۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ اسلام نے مظلوم، مفلس، محروم رکھے گئے اور حقیر سمجھے جانے والے لوگوں کو ابو سفیان اور ابو جہل جیسے اکڑباز لوگوں کے خلاف بھی ابھارا،
اور ابو سفیان اور ابو جہل کی صف اور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو خود اپنے خلاف بھی کھڑا کر دیا، اور انہیں بھی ان محروم کیے ہوئے لوگوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ یہ طاقت صرف انبیاء اور اولیاء ہی میں پائی جاتی ہے۔ انسان کو خود اس کی بدکاریوں اور جرائم کے خلاف ابھارنا انبیاء اور اولیاء کے سوا کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کس حال میں ہوں گے۔ شور شرابے دھوم دھڑکے کے ساتھ نہیں گزر رہے ہوں گے۔ ایک گھر سے ساز و آواز، رقص و سرور کی آوازیں بلند تھیں۔ جس وقت امام علیہ السلام اس گھر کے سامنے سے گزرے، عین اسی وقت اس گھر سے ایک کنیز باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں کوڑے کا تھیلا تھا، جسے وہ مثلاً اس لیے لائی تھی کہ شہر کی صفائی پر مامور عملہ اسے اٹھا کے لے جائے۔ امام علیہ السلام نے اس کنیز سے پوچھا، یہ صاحب خانہ بندہ ہے یا آزاد؟ کنیز نے سوال پر اظہار تعجب کیا اور بولی، ظاہر ہے آزاد ہے۔ اس گھر کا مالک شہر کی ایک معروف اور جانی پہچانی شخصیت بشر ہے۔ آپ یہ کیسے سوال کرتے ہیں؟ شاید اس موقع پر اور سوال و جواب بھی ہوئے ہوں جو تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں درج نہیں ہوئے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کنیز کو واپس جانے میں تاخیر ہوئی۔ جب وہ گھر میں واپس آئی تو صاحب خانہ بشر نے اس سے پوچھا، کیوں تاخیر ہوئی؟ دروازے پر کیوں کھڑی رہی؟ اس نے کہا، اس طرح کی وضاحت کہ ایک صاحب گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کی، یہ سوال کیا جس کا میں نے یہ جواب دیا، اور آخر میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا اب پتہ چلا وہ بندہ نہیں آزاد ہے، کیونکہ اگر وہ بندہ ہوتا تو یہاں سے اس قسم کی آوازیں نہ آ رہی ہوتی، یہ رقص و سرور یہاں نہیں ہو رہا ہوتا، یہ شراب نوشیاں نہ ہوتی، یا عیاشیاں نظر نہ آ رہی ہوتی۔ بشر یہ فقرہ اور کنیز کی بتائی ہوئی علامات سن کر سمجھ گیا کہ وہ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام تھے۔ یہ ہوتا ہے توبہ پر آمادہ کرنا اور انسان کے اندر سے انقلاب اٹھانا، اور یہ انبیاء اور اولیاء کے کاموں میں سے ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے سوا کسی اور میں اس قسم کے کاموں کی قدرت نہیں پائی جاتی۔ یہ شخص بغیر جوتے پہنے ننگے پیر ہی دروازے کی طرف دوڑا اور پوچھا وہ کس طرف گئے تھے۔ اسے بتایا گیا اس طرف۔ وہ دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا اور اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا لیا اور بولا، آقا آپ نے صحیح فرمایا، میں بندہ ہوں، لیکن مجھے اپنے بندہ ہونے کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ حضور اب اسی لمحے سے میں واقعی بندہ بننا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں توبہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس نے وہیں امام کے سامنے توبہ کی اور واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سارے ساز و سامان کو اٹھا کر پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد کبھی جوتے نہ پہنے۔ وہ بغداد کے بازاروں اور گلی کوچوں میں ننگے پاؤں پھرا کرتا اور لوگ اسے بشر حافی یعنی ننگے پاؤں رہنے والا بشر کہا کرتے تھے۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ ننگے پیر کیوں چلتے ہو تو وہ کہتا، جب مجھے امام حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں توبہ کی وہ توفیق حاصل ہوئی تھی تو میں ننگے پیر تھا۔ اب میرا دل نہیں چاہتا کہ دوبارہ جوتے پہنوں۔ میں چاہتا ہوں اسی حالت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھوں جس میں مجھے وہ توفیق حاصل ہوئی تھی۔ بنی قریظہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک خیانت کے مرتکب ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نبٹنے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا، ابو لبابہ کو ہمارے ہاں بھیجیے، وہ ہمارا حلیف ہے، ہم اس سے مشورہ کریں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ سے کہا کہ وہ جائیں۔ وہ گئے اور ان سے مشورہ کیا، لیکن یہودیوں سے اپنے خاص تعلق کے زیر اثر انہوں نے مشورت کے دوران اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کو پیش نظر نہ رکھا اور ایک ایسا جملہ کہا، ایک ایسا اشارہ کیا جو جملہ یا اشارہ یہودیوں کے مفاد اور مسلمانوں کے لیے نقصان میں تھا۔ جب وہ باہر آئے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ خیانت کے مرتکب ہوئے۔ ابھی کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ جوں جوں وہ چلتے ہوئے مدینہ سے نزدیک ہو رہے تھے، ان کے دل میں لگی یہ آگ اور بھڑک رہی تھی۔ وہ گھر آئے، البتہ اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے وہاں سے ایک رسی اٹھائی اور مسجد نبوی میں آ کر اس رسی کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا، بار الہ، جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی میں اپنے آپ کو اس ستون سے نہیں کھولوں گا۔ صرف نماز یا قضائے حاجت کے لیے ان کی بیٹی آ کر ان کی رسی کھولتی۔ وہ غذا بھی انتہائی مختصر کھاتے، بس ہر وقت التماس اور تضرع میں مشغول رہتے۔ کہتے کہ خدایا میں نے غلطی کی ہے، گناہ کر بیٹھا ہوں، الہی میں نے اسلام اور مسلمین سے خیانت کی ہے، تیرے پیغمبر سے خیانت کا مرتکب ہوا ہوں، بار الہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو جائے میں خود کو اس ستون سے نہ کھولوں گا یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جائے۔ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے بتایا کہ ابو لبابہ نے ایسا کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اگر وہ میرے پاس آتا اور اقرار کرتا تو میں بارگاہ الہی میں اس کے لیے استغفار کرتا، لیکن وہ براہ راست خدا کے حضور چلا گیا ہے اور اب خود خدا اس کا فیصلہ کرے گا۔ مجھے نہیں معلوم 2 شبانہ روز گزرے یا اس سے زیادہ، پیغمبر اسلام حضرت ام سلمہ کے گھر پر تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اس شخص کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ پیغمبر نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ اس شخص کی توبہ قبول ہو گئی۔ ام سلمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اجازت دیجیے کہ میں یہ بشارت اسے سناؤں۔ حضرت نے فرمایا، کوئی حرج نہیں۔ پیغمبر کے تمام حجروں کی ایک کھڑکی مسجد کی جانب کھلتی تھی اور انہیں مسجد کے اطراف تعمیر کیا گیا تھا۔ ام سلمہ نے اپنا سر کھڑکی سے نکالا اور کہا، ابو لبابہ میں تمہیں بشارت دیتی ہوں کہ خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ بات مدینے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ خدا نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ مسلمان اس کی رسی کھولنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے۔ ابو لبابہ نے کہا، نہیں، کوئی میری رسی نہیں کھولے، میری خواہش ہے کہ رسول اللہ اپنے دست مبارک سے مجھے کھولیں۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ابو لبابہ کی خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے اسے کھولیں۔ حضرت تشریف لائے اور اسے رسیوں سے آزاد کیا۔ یہ ہے حقیقی توبہ۔ فرمایا، ابو لبابہ تمہاری توبہ قبول ہوئی، تم پاک ہو کر ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کہ مصداق بن گئے ہو۔ اب تمہاری حالت اس بچے کی سی ہے جو ابھی اپنی ماں سے متولد ہوا ہو۔ اب تمہارے وجود پر گناہ کا کوئی داغ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مدینے کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ایک ستون پر اسطونۃ التوبہ یا اسطونۃ ابی لبابہ تحریر ہے۔ یہ وہی ستون ہے، لیکن اس وقت یہ ستون لکڑی کا تھا
البتہ ستونوں کی جگہ تبدیل نہیں ہوئی ہے، یہ وہی ستون ہے جس سے پیغمبر اکرم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ابو لبابہ کو کھولا۔ ابو لبابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی طرف سے توبہ قبول کیے جانے کی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی تمام دولت راہ خدا میں صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے توبہ قبول کیے جانے کی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی دولت میں سے 2/3 راہ خدا میں صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، اجازت دیجیے کہ میں اپنی آدھی دولت راہ خدا میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے اس سے بھی منع کیا۔ اس پر ابو لبابہ نے کہا، اچھا، مجھے اپنی 1/3 دولت راہ خدا میں صدقہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ رسول کریم نے فرمایا، ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام جو تمام امور کو اپنی ٹھیک ٹھیک جگہ پر رکھتا ہے۔ تم کیوں اپنی ساری دولت صدقے میں دینا چاہتے ہو؟ تم کیوں اپنی آدھی دولت راہ خدا میں صدقہ دینا چاہتے ہو؟ تمہارے بیوی بچے کیا کریں گے؟ کچھ مقدار، 1/3 مقدار راہ خدا میں دے دو، بقیہ اپنے پاس رکھو۔ ایک شخص کی وفات ہو گئی، پیغمبر نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد پوچھا، اس کے کتنے بچے ہیں اور اس نے ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کسی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اس کے پاس کچھ دولت تھی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے وہ ساری دولت راہ خدا میں دے دی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم لوگوں نے یہ بات مجھے پہلے بتائی ہوتی تو میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتا۔ یہ شخص معاشرے میں اپنے بھوکے بچے چھوڑ کر گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بعد میری دولت کو راہ خدا میں اس طرح خرچ کیا جائے تو اس دولت کے 1/3 کے بارے میں وصیت کیجیے۔ 1/3 سے زیادہ پر آپ کی وصیت لاگو نہیں ہوگی۔ حتیٰ بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار شخص اس مرض کے دوران جو اس کی موت پر منتہی ہو اپنے 1/3 سے زیادہ مال کو اپنی موت سے قبل راہ خدا میں دینا چاہے تو کیونکہ اس نے یہ عمل اپنے مرض موت میں انجام دیا ہے، اس لیے چاہے اس نے اسے وصیت کے عنوان سے نہ دینا چاہا ہو بلکہ خود اپنے ہاتھ سے یہ مال دیا ہو، تب بھی اس کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اپنے 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ البتہ توبہ کے درجات اور مراتب ہیں، لہٰذا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے خاص طور پر ان شبوں میں توبہ کی گفتگو چھیڑی ہے کیونکہ یہ دعا، عبادت اور استغفار کی شبیں ہیں۔ برادران، پہلے درجے میں خود اپنے لیے استغفار کیجیے، مغفرت طلب کیجیے۔ پہلے مرحلے میں کوشش کیجیے کہ آپ اپنے گزشتہ گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ آپ کا پاک ہونا یہ ہے کہ آپ پشیمان ہو جائیں، یہ ہے کہ آپ عزم کر لیں کہ اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ کر لیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق واپس لوٹائیں گے، خدا کے حقوق اسے واپس کریں گے۔ بخدا اگر آپ اپنے آپ کو پاک کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام دعائیں مستجاب ہو رہی ہیں۔ لہذا توبہ کیجیے۔ کل رات ہم نے آپ کی خدمت میں حر ابن یزید ریاحی کی توبہ کی داستان بیان کی تھی۔ حسین ابن علی کے اصحاب میں سے ایک اور شخص شامل ہیں جن کا نام زہیر ابن قین ہے۔ ان کا شمار بھی توابین میں ہوتا ہے، لیکن ایک دوسری صورت سے زہیر عثمانی تھے، یعنی حضرت عثمان کے شیعوں میں سے تھے۔ ان لوگوں میں سے تھے
جن کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عثمان مظلوم قتل کیے گئے ہیں، اور یہ تصور رکھتے تھے کہ نعوذ باللہ ان فتنوں میں حضرت علی کا ہاتھ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ان کے خیالات اچھے نہ تھے، بلکہ وہ مکہ سے عراق واپس جا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بھی عراق تشریف لے جا رہے تھے۔ زہیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حسین ابن علی کا سامنا کریں یا نہ کریں، کیونکہ بہرحال وہ دل سے ایک مومن شخص تھے اور اس بات سے باخبر تھے کہ حسین فرزند رسول ہیں اور امت پر کیا حق رکھتے ہیں۔ وہ خوفزدہ تھے کہیں ان کا امام سے سامنا ہو اور امام ان سے کوئی ایسا تقاضا کر بیٹھے جسے وہ پورا نہ کر سکیں۔ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہو جائے گا۔ راستے میں ایک منزل پر وہ امام کے ساتھ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہو گئے، یعنی کسی پانی کے پاس یا کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ امام نے ایک شخص کو زہیر کے بلانے کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو اتفاقاً وہ کچھ لوگوں، اپنے ساتھیوں اور اپنے قبیلے کے افراد، زہیر اپنے قبیلے کے سردار تھے، کہ ہمراہ ایک خیمے میں دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ جو ہی امام حسین علیہ السلام کے بھیجے ہوئے شخص نے آ کے کہا، یا زہیر اجب الحسین، یا کہا اجب ابا عبداللہ الحسین۔ زہیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے خود سے کہا، جو میں نہیں چاہتا تھا وہی ہو گیا۔ لکھا ہے کہ زہیر اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کے ہاتھ دسترخوان پر جہاں تھے وہیں رکے کے رکے رہ گئے، کیونکہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ نہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں، اور نہ یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں آتے۔ لکھتے ہیں، كأنه على رؤوسهم الطير، گویا ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوں۔ زہیر کی بیوی نیک اور مومنہ عورت تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ زہیر نے حسین کے نمائندے کے جواب میں خاموشی اختیار کر لی تو وہ آگے بڑھی اور عجیب ملامت آمیز لہجے میں بولی، زہیر تمہیں شرم نہیں آتی؟ فرزند رسول، فرزند زہرا نے تمہیں بلایا ہے۔ تمہیں تو ان کے پاس جانے پر فخر کرنا چاہیے۔ تمہیں تردد ہے؟ اٹھو، کھڑے ہو۔ زہیر اٹھے اور چلے گئے، لیکن طعن و کرہن، بے دلی سے۔ مجھے نہیں معلوم، یعنی تاریخ میں درج نہیں ہے اور شاید کسی کو بھی نہیں معلوم کہ امام حسین علیہ السلام اور زہیر کی ملاقات کے دوران کیا ہوا، ان کے درمیان کیا ہوا، کیا گفت و شنید ہوئی۔ لیکن جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ جب زہیر واپس آئے تو ان کا چہرہ اس چہرے سے بالکل مختلف تھا جب وہ گئے تھے۔ جب وہ جا رہے تھے تو ان کا چہرہ افسردہ اور غمگین تھا، لیکن جب وہ باہر نکلے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم امام حسین علیہ السلام نے ان کے وجود میں کیا انقلاب ایجاد کیا، انہیں کیا بات یاد دلائی، ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ زہیر کے وجود میں ایک مقدس انقلاب پیدا ہو چکا تھا۔ آئے اور آ کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ دیکھا کہ وہ وصیت کر رہے ہیں، میرے مال و دولت کا یہ کرنا، میرے بچوں کا یہ کرنا۔ اپنی زوجہ کے بارے میں وصیت کی کہ اسے اس کے والد کے گھر پہنچا دینا۔ وصیت مکمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو تیار کیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ سب سمجھ گئے کہ اب زہیر نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں جب وہ جانے لگے تو ان کی زوجہ نے آگے بڑھ کر ان کا دامن تھام لیا اور بولی، زہیر تم جا رہے ہو اور ایک عظیم مقام حاصل کر رہے ہو۔ حسین کے نانا تمہاری شفاعت کریں گے۔ میں آج تمہارا دامن پکڑتی ہوں اور قیامت میں حسین کے نانا اور حسین کی ماں میری شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد زہیر کربلا کی صف اول کے اصحاب میں سے ہو گئے۔ عجیب عالم تھا۔ زوجہ زہیر مضطرب تھی کہ کیا ہوتا ہے۔ جب اسے اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام اصحاب شہید ہو گئے،
تو سوچنے لگیں کہ یقیناً سب کے پاس کفن ہوگا، لیکن زہیر کے پاس کفن نہیں تھا اور وہاں ان کا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے غلام کے ہاتھ ایک کفن بھیجا اور اس سے کہا کہ جاؤ زہیر کی تکفین کرو۔ لیکن جب وہ غلام وہاں پہنچا تو جو حالت اس نے دیکھی اس سے اسے زہیر کو کفن دیتے ہوئے شرم محسوس ہوئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ زہیر کے آقا کا بدن بھی بے کفن پڑا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ بار الہا، ہم سب کا انجام نیک فرما۔ بار الہا، ہم سب کو سچی توبہ کی، توبہ نصوح کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا، اپنے لطف و کرم سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ بار الہا، ہمیں ان راتوں کے فیض سے محروم نہ فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع الصلاة۔ ہماری مطبوعات، ہمارے ائمہ اور سیاسی جد و جہد۔ آیت اللہ سید علی خامنائی۔ 6 تقریریں ولایت کے موضوع پر۔ آیت اللہ سید علی خامنائی۔ دنیائے جوان۔ آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ۔ فکر و نظر۔ آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ۔ فقہ زندگی۔ آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ۔ مہدی منتظر، قیام عدل اور غلبہ اسلام کی امید۔ آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی وصیت۔ آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام فرمایا؟ علامہ ابراہیم امینی، محمد باقر شریعتی سبزواری۔ حسین ابن علی کا خطاب، محمد صادق نجمی۔ حسین ابن علی مدینہ تا کربلا، محمد صادق نجمی۔ کلام امام حسین علیہ السلام کی چند کرنیں۔ حجت الاسلام محسن قرویان۔ نہج البلاغہ اور حیات اجتماعی، شیخ حسن موسیٰ صفار۔ نوجوانوں کے لیے جاننے کی باتیں، رضا فرہادیان۔ ماہ رمضان تزکیہ نفس اور اصلاح کردار کا مہینہ، مجلس مصنفین۔ اسلامی تحریک قرآن و سنت کی روشنی میں، شیخ محمد حسن صلاح الدین۔ بہترین عشق، جواد محدثی۔ عباد الرحمن کے اوصاف، محمد محمدی اشتہاردی۔ عبادت و نماز، استاد شہید مرتضی مطہری۔ توبہ کیا ہے، کیسے قبول ہوتی ہے، استاد شہید مرتضی مطہری۔ اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات، استاد شہید مرتضی مطہری۔ جہاد، استاد شہید مرتضی مطہری۔ مانوی آزادی، استاد شہید مرتضی مطہری۔ سیرت نبوی ایک مطالعہ، استاد شہید مرتضی مطہری۔ جاذبہ و دافع علی، استاد شہید مرتضی مطہری۔ ائمہ اہل بیت کی فکری و سیاسی زندگی، رسول جعفریان۔ خاتمیت، استاد شہید مرتضی مطہری۔ دار الثقلین، کراچی۔ پوسٹ باکس نمبر 2133، کراچی 78600، پاکستان۔